بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، جیسا کہ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو اسے راضی کیا جائے، چاہے رشتہ دار جان بوجھ کر کے جو ہے آپ سے نہیں بولنا چاہتا، وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، واضح اس کا یہ عمل جو ہے شریعت کے خلاف ہے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں۔ وہ گناہ والا کام کر رہا ہے، آپ گناہ کے مرتکب نہ ہو۔ وہ گناہ کر کے جو ہے دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، تم نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، یہ انسان کی خواہشات ہیں۔ جس طرح وہ کر رہا ہے میں بھی اسی طرح کروں گا۔ وہ ظلم ڈھا رہا ہے تو میں اس پر ظلم ڈھا، میں اس سے باتیں نہیں کروں گا۔ وہ جب تعلق توڑ رہا ہے تو میں کیوں تعلق جوڑوں؟ تو ایسا نہیں، ایسا اس طرف نہیں چلنا، بلکہ شریعت مطہرہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان کیا ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سائے میں رہ کر زندگی گزارنی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے نور کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے، نہ کہ لوگوں کے گمراہ کن عقائد اور اقوال کے سامنے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ ان کی تاریکی میں نہیں چلنا، بلکہ اس تاریکی سے جو ہے وہ نکلنا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے حوالے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اس بات کا تذکرہ کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات بھی کثرت ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمایا کہ اللہ سے ڈریں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈریں، اپنے رب کو ناراض کرنے سے ڈریں، وہ ذات کے جس کے ذریعے سے تم اللہ سے سوال کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، اپنا مدعا پیش کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا اسی طرح جو ہے جو آپ کے اور رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، بہن بھائی ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں، فرمایا انہیں بھی تکلیف دینے سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچو۔ جس طرح اللہ کی نافرمانی گناہ ہے، اسی طرح جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا بھی گناہ ہے۔ تو حضرات گرامی، ماہ رمضان میں آپ کی جو زمین ہے، یعنی جو آپ کا قلب ہے، یہ ایک زمین کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں نیکی کا بیج جو ہے وہ ڈل گیا ہے، روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، اور اللہ کی طرف سے جو ہے رحمت کی بارشیں جو ہے وہ برس رہی ہیں آپ کے اس زمین پر، آپ کے اس قلب پر جو ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا پھر نیکیوں کے جو پودے ہیں، نیکی کی جو پیداوار ہے وہ حاصل کریں، موقع مل رہا ہے، کئی پیداوار جو ہے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جس طرح آپ نے نماز پڑھی ہے اور روزے رکھیں، اسی طرح جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھی جڑ جائیں، یہ بھی اس کی بھی جو ہے برکات حاصل کریں، اللہ نے بہترین موقع دے دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صلہ رحمی کرنا جو ہے عبادت ہے، نیکی ہے، جیسے کہ نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، اللہ کے حکام کو بجا لانا نیکی ہے، حج بیت اللہ نیکی ہے۔ اسی طرح مخلوق خدا میں سے جس کا حق ہے اسے اس کا حق دینا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا بھی نیکی ہے۔ نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وسیع ہے، لا محدود ہے، محدود نہیں ہے بس یہ نماز پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے، سمجھ لیا کہ اس سے جو ہمارے گناہ معاف ہو گئے، گناہ دھل گئے۔ ادھر بھی نظر رکھنی ہے، مخلوق خدا پر بھی نظر رکھنی ہے، کیونکہ اللہ نے وہ بھی حکم دیا، جیسے نماز کو حکم دیا اسی طرح اس چیز کا بھی حکم دیا ہے۔ اور پھر قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ لینا، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک عادت بن چکی ہے، دین سے ہم دور ہیں، اللہ کے احکام سے دور ہیں، بس نمازیں پڑھ لی، کچھ اعمال کر لی، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑا کمال کر رہے ہیں۔ تو نیکی سے دور ہونے کی وجہ سے، احکام شریعت سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب میں مر جاؤں تو فلاں جو ہے میرے شخص جو ہے منہ دیکھنے کے لیے نہ ہے، میرا جنازہ نہ پڑھے۔ بھئی کیا ہو؟ اگر اس طرح کی کوئی وصیت بھی کر کے جاتے تو اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باطل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
اولاد کو چاہیے کہ انہیں بلائے، بتائے کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، ہمارے والد فوت ہو چکے ہیں، تو آئیں انہیں ان کا چہرہ دیکھیں، ان کی نماز جنازہ پڑھیں، انہیں دفنائیں، یہ جو ہے وہ نیکیاں کریں۔ یہ نہ ہو کہ باپ نے وصیت کی تو ہم نے نہیں آنے دینا، تو وہ وصیت جو ہے غیر شرعی وصیت تھی۔ یا اسی طرح شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اگر فلاں رشتہ دار آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، یہ عجیب سلسلہ ہے بھائی، اسے بھی بلائیں، خود بھی جائیں، وہ بھی رشتہ دار ہے، یہ بھی رشتہ دار ہے، اور مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جو ہے ہم ناراض ہو کر کے بیٹھتے ہیں۔ اور قطع رحمی کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد فوت ہوا، جائیداد چھوڑ کر کے گیا ہے، تو جس جس کا جو حق بنتا ہے اسے اس کا حق دیں، ترکہ فوری طور پر تقسیم کریں۔ اگر تقسیم نہیں کرتے تو چاہے بہن بھائی جو آپس میں جڑے ہوئے ہوں، محبت بھی ہو، تب بھی جو ہے یہ کیا ہے، قطع رحمی میں آئے گا، کیونکہ حقدار کو جو ہے اس کا حق نہیں مل رہا، بہن کو اس کے زمین میں یا ترکے کے میں جو حق ہے وہ نہیں مل رہا، بھائی کو نہیں مل رہا، چھوٹے کو نہیں مل رہا، بڑے کو نہیں مل رہا، کمزور کو نہیں مل رہا، طاقتور سب لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ماں کو نہیں مل رہا، یا اسی طرح باقی جو ہے نا، یہ بھی قطع رحمی ہے۔ یا اسی طرح جو ہے بات چیت نہ کرنا، تو قطع رحمی کا کیا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل جنت قاطع، فرمایا کہ جو شخص جو ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے قاطع رحم، یعنی جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، فرمایا ان سے تعلق توڑنے والا جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گویا کہ جنت میں داخل ہونے کے جو اسباب ہیں، جو چابیاں ہیں، جو ٹوکن آپ کو ملے گا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے، ورنہ آپ کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور باقی صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اور پھر اس کی بڑی برکات ہیں، ویسے نیکی تو الگ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا ذریعہ تو ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دنیاوی برکات بھی ہیں، اخروی برکات بھی ہیں۔ دنیاوی برکات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے بڑھ جائے، ہر شخص چاہتا ہے خوشحالی ہو گھر میں، یہی لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بڑے بڑے عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ تنگی ہے، خوشحالی نہیں ہے، تو یہ خوشحالی جو ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے مل سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، خوشحالی ہو، مال و دولت ہو، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، یعنی بھائی مانا کہ بیماریوں سے محفوظ رہے، تکلیف سے محفوظ رہے، یہ جتنی عمر بھی اللہ نے لکھی ہے اس میں برکت ہو، سکون ہو، راحت ہو، عزت اور وقار ہو، تو فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بس پھر فرمایا یہی کام کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرے، تعلق جوڑے، تعلق جوڑتا چلا جائے، ان سے محبت رکھے، ان سے میل ملاپ رکھے، اور کسی صورت میں جو ہے انہیں اپنے آپ سے دور نہ رکھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1961، صحیح مسلم میں بھی ہے 2557، سنن ابو داؤد میں ہے 1693، مسند بن حنبل میں ہے، دیگر کتب میں بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی تو یہ جو رحم ہے نا یہ کھڑا ہو گیا، یعنی یہ جو رشتہ داری ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اور کہا کہ یا اللہ یہ مقام جو ہے قطع رحمی سے پناہ کا مقام ہے، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو ان اصلہ من وصلہ کا، جو تمہارے ساتھ جڑ کر کے رہے گا، تمہارے ساتھ تعلق رکھے گا، صلہ رحمی کرے گا، میں بھی اسے اپنا قرب عطا فرماؤں گا، وہ بھی میری محبت والا ہوگا، میرے ساتھ وہ جڑا ہوا ہوگا، جو تم سے مل کر کے رہے گا میں بھی اس سے ملوں گا۔ فرمایا وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ، جو تم سے قطع تعلق کرے گا میرا بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نمازیں پڑھے، حج کرے، کچھ بھی کرے، کیوں؟ کیونکہ
جب تمہیں ستائے گا تو وہ میرا قرب نہیں پا سکتا۔ تو فرمایا یہی جو ہے، اللہ نے فرمایا کیا تم اس سے خوش نہیں ہو؟ تو اللہ نے تو اس نے کہا یقیناً یا اللہ میں اس بات سے جو ہے وہ خوش ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں موجود ہے، بخاری میں حدیث نمبر ہے 7063، صحیح مسلم میں جو ہے حدیث کا نمبر ہے 2554، اسی طرح مسند بن حنبل میں بھی ہے۔ عام طور پر جو ہے ایک اور بات جو ہے نا جو ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسی سے جو ہے وہ تعلق جوڑتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے تعلق جوڑوں، لیکن وہ جو ہے انہیں اہمیت ہی نہیں دیتی، وہ جو ہے میرے ساتھ جو ہے تعلق نہیں جوڑنا چاہتا، اب میں کیا کروں؟ ایسے ان کے پیچھے بھاگتا رہوں؟ یعنی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تم سے تعلق توڑتا ہے تو تم نے تعلق جوڑنا ہے، اگر وہ کچھ دینے سے محروم رکھتا ہے تم نے جو ہے اسے دینا ہے، اسے محروم نہیں کرنا۔ یعنی اس طرح کی عادت نہیں اپنانی، اس کی عادت جو ہے وہ تو غیر شرعی ہے، غلط ہے، وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، تو آپ بھی کہیں وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، میں بھی غلط راستے پر چلوں گا۔ وہ جو ہے وہ آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے تو آپ کہیں گے میں بھی آگ میں چھلانگ لگاؤں گا، واضح نہیں لگائیں گے وہ تو غلط کر رہا ہے، تو میں کیوں اپنی جان کو جو ہے وہ خسارے میں ڈالوں، اپنی جان کو جو ہے نقصان پہنچاؤں۔ تو جس طرح دنیاوی معاملات میں آپ جو ہے کسی کے پیچھے نہیں چلتے، وہ مال ضائع کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے میں کیوں مال ضائع کروں بھائی، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے۔ تو جس طرح دنیاوی معاملات میں آپ جو ہے اس کے پیچھے نہیں چلتے، تو نیکیوں والے کام میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، تو بھی اس کے پیچھے نہ چلے، وہ غلط رویہ اختیار کر رہا ہے تو آپ نے غلط رویہ نہیں اختیار کرنا، آپ نے جو ہے جڑے رہنا ہے، ملنا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو آپ نے اسے راضی رکھنا ہے، خوش رکھنا ہے، انعامات دینے ہیں، تحفے دینے ہیں، اس انداز سے کہ اب اس کا دل بھی نرم ہو جائے، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ آپ بھی اپنے دل کو نرم کر لیں، جب آپ کا دل نرم ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو ان کے دل بھی نرم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔